بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ایکسپرٹس ہاؤس آف نالج اور یوٹیوب چینل. اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نوائز پولیوشن. اسٹوڈینٹس، ہم اپنی ڈیلی لائف میں بہت سی آوازوں کو گائے بگائے آبزرو کرتے رہتے ہیں. ان میں سے بہت سی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سننے سے ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے. وہ آوازیں ہم پہ پلیزنٹ ایفیکٹس لیو کرتی ہیں، خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ بہت ساری آوازیں ہم ایسی بھی سنتے ہیں کہ جو ہمیں بالکل بھی پسند نہیں ہوتی. وہ آوازیں ہمارے لیے ناخوشگوار ہوتی ہیں. ہم کسی بھی جگہ ان آوازوں کو سننا گوارا یا پسند نہیں کرتے. اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیسیکلی انہی دو ٹائپس کی آوازوں پہ بیس کرتا ہے کہ جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. تو چلیں اب ہم اپنا لیکچر باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں. لیکچر کے سٹارٹ پہ آپ یہ آواز آبزرو کریں. فأصحاب المیمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما. جی تو اسٹوڈینٹس، آپ نے تلاوت کی آواز سنی اور نو ڈاؤٹ یہ آواز ہر کسی کو سننا پسند ہوتی ہے. ایسی آواز کو سن کے ہمیں سکون کا احساس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ آواز ہمارے لیے پلیزنٹ آواز کے طور پہ جانی جاتی ہے. اسٹوڈینٹس، ایسی آوازوں کو سائنٹیفکلی میوزیکل ساؤنڈز کا نام دیا جاتا ہے. ایسی آوازیں جن کو سن کے ہمیں اچھا لگے، جو ہمارے پہ پلیزنٹ ایفیکٹس لیو کریں، ایسی آوازوں کو ہم میوزیکل ساؤنڈز کا نام دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ، جیسے کہ اس نام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے یہ آوازیں صرف وہی آوازیں ہیں جو کہ موسیقی کی آوازیں یا گانے بجانے کی آوازیں ہیں. لیکن اگر ہم ان کی ڈیفینیشن پہ غور کریں کہ دا ساؤنڈ وچ لیوز پلیزنٹ افیکٹس آن اوور ایئرز کازنگ نو ہیڈ ایک، تو ایسی آوازوں میں پھر میوزیکل ساؤنڈز ہی شامل نہیں ہوں گی، بلکہ ہر وہ آواز شامل ہوگی جو ہمیں پسند ہے، جن میں اذان کی آواز بھی ہو سکتی ہے، جو تلاوت کی آواز بھی ہو سکتی ہے، جو کسی بچے بچی کی آواز بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ موسیقی کا کوئی انسٹرومنٹ ہے اگر اس کی آواز ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. لیکن ڈیفینیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آواز ہم پہ پلیزنٹ ایفیکٹس چھوڑیں اور اس کو سننے سے کوئی ہیڈیک کا احساس نہ ہو، سر درد کا احساس نہ ہو. تو ایسی آواز کو ہم میوزیکل ساؤنڈز میں شمار کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جو نیکسٹ ٹائپ جس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نوائز، یعنی شور. ایسی آوازیں دیکھیں، جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسی آوازیں سن کے ہمیں سر درد کا احساس ہوتا ہے. ایسی آوازیں یقیناً ہمارے لیے ان پلیزنٹ ہوتی ہیں، ہمارے لیے ناخوشگوار ہوتی ہیں. سو یہی ان کی ڈیفینیشن ہے: ساؤنڈ وچ لیوز ان پلیزنٹ اینڈ جیرنگ افیکٹس آن اوور ایئرز کازنگ ہیڈیک. ایسی آوازوں کو سن کے ہمیں فوراً سر درد کا احساس شروع ہو جاتا ہے. ان آوازوں کو ہم سائنٹیفکلی نوائزی ساؤنڈز یا جسٹ ہم ان کو نوائز بھی کہہ سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، نوائز کورسپونڈز ٹو irregular اینڈ سڈن وائبریشن. ایکچولی ایسی آوازیں جن کو ہم نوائز بولتے ہیں، جو ہمارے کانوں پہ برے اثرات مرتب کرتی ہے، ہمارے سر درد کا باعث بنتی ہے، ان آوازوں میں بیسیکلی کیا پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سر درد کا باعث بنتی ہیں؟ تو وہ پرابلم یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. نمبر 1 کہ ان آوازوں میں irregular وائبریشن ہوتی ہے، یعنی ان آوازوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ irregularity کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی باقاعدہ پن شامل نہیں ہوتا.
یعنی وہ آوازیں اچانک سے اونچی اچانک سے مدھم ہو جاتی ہیں. اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ ان میں سڈن وائبریشن بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اچانک اگر خاموشی ہے تو ایک دم سے آپ کو ٹرک کے ہارن کی آواز آ جائے، تو یہ ایک سڈن وائبریشن ہے جس کو سن کے ہم چونک جاتے ہیں اور جس کو سن کے ہمارے کانوں پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہم ایسی آوازوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. یہ دو ریزنز تھی جن کی وجہ سے نوائز ہمیں ان پلیزنٹ محسوس ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس، اس کے بعد نوائز انٹینسٹی یعنی شور کی شدت کتنی ہے. ظاہر ہے بعض جگہ پہ زیادہ شور ہوتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں بھی یہاں زیادہ شور ہے، اور بعض جگہ پہ شور ہوتا ہے لیکن وہ قابل برداشت ہوتا ہے، یعنی اس کی شدت تھوڑی کم ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کہ نوائز انٹینسٹی کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. نمبر 1، والیوم آف ساؤنڈ، یعنی آواز کتنی اونچی ہے، اس کی لاؤڈنس کتنی ہے. اگر لاؤڈنس زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آواز جو پیدا ہوگی یا جو شور ہوگا اس کی شدت بھی زیادہ ہی ہوگی. اگر آواز کا والیوم کم ہے تو پھر شور کی شدت بھی کم ہوگی، اس کا لیول بھی کم ہوگا. نمبر 2، پیریڈ آف ایکسپوئر ٹو دا نوائز، یعنی آپ ایک آواز کو کتنی دیر کتنے ٹائم تک آبزرو کرتے جا رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آواز ہمیں پسند ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس آواز کو ایک خاص ٹائم لمٹ سے زیادہ سنتے رہیں گے تو اب وہ آواز ہمیں پسند ہونے کے بعد ناپسند ہونا شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی میوزک سن رہے ہیں، کوئی گانا سن رہے ہیں، تو شروع میں تو وہ آپ کو اچھا لگے گا، لیکن اگر وہ گانا آپ ایک کے بعد دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، حتیٰ کہ چھٹی ساتویں بار آپ لگاتار اس کو سنیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اس میوزک سے بھی تنگ آ جائیں گے، اکتا جائیں گے، جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو اچھا لگ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیریڈ آف ایکسپوئر ٹو دا نوائز، کہ کتنی دیر آپ کو وہ نوائز کے ساتھ آپ انٹیکٹ رہتے ہیں، یہ بات بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آواز یا شور کی شدت کتنی ہوگی. تو یہ اسٹوڈنٹس، یہ دو پوائنٹس تھے جو شور کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں نوائز از اے نائزنس، یعنی جو شور ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ کس طرح سے ہے، یعنی وہ ہمارے لیے ہارمفل کیسے ہے، اس کے برے اثرات، اس کے جو جیرنگ ایفیکٹس ہیں، ایڈورس ایفیکٹس ہیں، اب ہم ان پہ بات کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بیسیکلی نوائز پلیوشن کے حوالے سے تھا. پلیوشن میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جو ہماری صحت پہ برے اثرات ڈال دیں، ان کو ہم پلیوشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایئر پلیوشن کی اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے ایئر پلیوشن میں اسموک اور بہت ساری ڈینجرس گیسز شامل ہیں جن کو اگر ہم انہیل کریں گے یا سانس کے ذریعے سے اندر لے کے جائیں گے تو وہ ہمیں نقصان دیں گی، ہم بیمار ہو جائیں گے. تو ہم ان کو پلیوشن فیکٹرز میں شامل کرتے ہیں. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں جیسے کوڑا کرکٹ ہے، وہ بھی ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس کو بھی ہم پلیوشن کی کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں. لیکن اگر نوائز پلیوشن کی بات کی جائے تو شور بھی آج یہ میڈیکلی اس بات کو پروف کیا جا چکا ہے کہ شور بھی انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. اسی لیے آج ہم نوائز کو نوائز پلیوشن کا نام دے رہے ہیں یا نوائزنس کا نام دے رہے ہیں، یعنی ایسی چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے لیے ہارمفل ہے. تو لیٹ سی کہ نوائز کی وجہ سے، شور کی وجہ سے آج ہمارے اندر کون کون سی بیماریاں خاموشی سے سرایت کرتی جا رہی ہیں. نمبر 1، ہیئرنگ لاس. ہیئرنگ لاس یعنی سننے کی صلاحیتوں کا ماند پڑ جانا، کم ہو جانا. جب آپ ایک لمبے عرصے تک نوائزی جگہ پہ، شور والی جگہ پہ موجود رہیں گے تو کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ اپنی سننے کی صلاحیت، اپنی سماعت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر محروم نہ بھی ہوں تو آپ کی قوت سماعت کافی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے ہائی سٹریس لیول. آج اگر آپ اپنے اوپر بھی غور کریں تو آج ہمیں اکثر اوقات اس سچویشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ہائی سٹریس لیول یعنی ہم ایک کام کی وجہ سے بہت جلدی تنگ آ جاتے ہیں، اس کا اپنے ذہن پہ بہت دباؤ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نفسیاتی طور پہ کافی زیادہ
ڈیمیج ہو جاتے ہیں. یہ ہے ہائی سٹریس لیول، اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہائی سٹریس لیول کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نوائز کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے سلیپ ڈسٹربنس، یعنی سونے میں خلل پیدا ہونا، نیند میں خلل پیدا ہونا. رات کو آپ کو نیند نہ آنا، یا اگر آئے بھی تو وہ بھی پرسکون نیند نہ آئے. تو یہ بھی شور کی وجہ سے ہی یہ سچویشن ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. یہ بھی بیماری ہے جس کو آج ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ ارد گرد نوائز ہی نوائز ہے. اسی طرح ایگریشن ایگریشن یعنی غصیلا پن، چڑچڑاہٹ، ایک چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جانا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کو اسی عمر میں ایگریشن کا سامنا ہے. ٹھیک ہے، جسٹ جوکنگ. ایگریشن یہ بھی ایک ایسی ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، جو کہ آج ہم میں سے ہر دوسرے شخص کو یہ بیماری ہے، یعنی غصیلا پن اور چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جانا. تو اسٹوڈنٹس یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو کہ آج نوائز پولیوشن میں لائی کرتی ہیں. انہی کی وجہ سے ہم نوائز کو نوائز پولیوشن کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا لیکچر یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.